الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایک ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے باشعور ہونے اور اس کی تدبیر ہونے کے متعلق پیچھے جو ساری گفتگو کی ہے کہ روح باشعور ہے، مدبر ہے، نظر نہیں آ سکتی، اس کی کوئی حیت نہیں، شکل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، تو بہت ساری وضاحت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف سے انہوں نے جو روح کے متعلق اپنی تحقیق پیش کی ہے، جو کہ فارسی میں ہے، ہم اس کے ترجمہ پر ہی گزارا کریں گے، آسانی رہتی ہے نا۔ فارسی میں انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ آدمی کی 3 ارواح ہیں، یعنی ایک ہی روح کی 3 قسمیں ہیں، نباتی، حیوانی اور انسانی۔ انسانی روح جو ہے نفس ناطقہ سے عبارت ہے، جسے نفس مدرکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا جسم سے تعلق جو ہے وہ داخل، خارج، متصل اور منفصل ہونے سے بلند و بالا ہے۔ روح کی کیفیت کے بیان کے سلسلے میں پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، اہل تحقیق کے 2 گروہ ہیں، 2 فرقے ہیں، 2 گروپس ہیں، 2 جو ہیں خیالات ہیں۔ ان میں سے ایک کا موقف یہ ہے کہ اصل میں روح ایک ہے، جسے روح کل کہا جاتا ہے، اور جسے کبھی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کبھی عقل اول، تعین اول اور قلم اعلیٰ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور روح کل سے ارواح جزیہ، جز جسے کہتے ہیں، روح نباتی، حیوانی، انسانی کا برآمد ہونا اس طرح ہے کہ جب جسم انسانی تیار ہوا تو ظہور برزخی میں روح کل کا عکس اس کے جسم پر پڑا، روح کل کا عکس اس کے جسم پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے بدن میں آثار حیات پیدا ہو گئے۔ جس طرح کسی سیکل شدہ جسم کو اگر سورج کے سامنے رکھ دیا جائے اس کا جسم روشن ہوتا ہے، چونکہ عکس پذیری کے لیے عکس انداز سے تقابل یعنی آمنا سامنا شرط ہے، عکس کرنے کے لیے اس کے آمنے سامنے لایا جاتا ہے، آمنے سامنے، یہ شرط ہے۔ پس عکس پذیری اور عکس سے انداز کی
تقابلی صورت کے ختم ہو جانے یا ہٹ جانے کا نام موت ہے۔ جس طرح سیکل شدہ جسم پر پڑنے والی روشنی آفتاب سے عدم تقابل کی صورت میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ سیکلی جسم بے نور ہو جاتا ہے، صوفیہ کرام کے نزدیک بالکل اسی طرح انسانی جسم روح کل کی تقابلی صورت سے ہٹ جاتا ہے تو اسے موت کہا جاتا ہے۔ روح کل سے منعکس ہونے پر، یعنی روح کل سے منعکس ہونے والے پرتوں سے کہتے ہیں، پرتوں عکس کو، پرتوں کو روح کہہ لیجئے۔ روح کو سمجھنا مشکل ہے، یہ بیچ میں بات میں اپنی کر رہا ہوں، قرآن کریم سے جو بات میں چلائی تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ تو اس کو یعنی منعکس ہونے والی روح کل کو روح کہہ لیجئے، یا قرآنی اصطلاح کے مطابق امر ربی کہہ لیجئے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قرآن نے کہا ہے۔ بات ایک ہی ہے، جسم انسانی کے مردہ ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ روح بھی معدوم ہو جائے، یعنی جس طرح مردہ جسم سماعت، بصارت اور شعور سے محروم ہو جاتا ہے، روح کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ روح کے جملہ عناصر احساس پوری توانائی سے مصروف عمل رہتے ہیں۔